بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 48 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب البیوع سے باب المتفرقات سے متعلق پڑھیں گے۔ اس باب میں مصنف علیہ الرحمہ نے معاملات سے متعلق مختلف مسائل ذکر کیے ہیں، اسی وجہ سے اس کا نام باب المتفرقات رکھا گیا ہے۔ عزیز طلبہ، آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے چند درندوں سے متعلق، مثلا شیر سے متعلق، بلی سے متعلق اور چیر پاڑنے والے پرندوں سے متعلق اور اسی طرح کتے وغیرہ سے متعلق پڑھیں گے کہ ان کی بے جائز ہے یا نہیں۔ اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ ذمی کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہ معاملات شرعیہ میں اسلام کے تابع ہیں یا نہیں۔ اسی طرح اس کے بعد پھر ہم ایک اور مسئلہ پڑھیں گے کہ اگر کوئی شخص عاقدین میں سے کسی ایک کے لیے ثمن کا ضامن بنے اور ثمن کا ذکر کیے بغیر کہے کہ میں آپ کو 1000 روپے دوں گا، آپ اس چیز کو خرید لیں یا بیچ دیں، تو فرماتے ہیں اس کا حکم ہم پڑھیں گے کہ 1000 روپے اس پر لازم ہوگا یا نہیں اور اس کا عقد پر کچھ اثر پڑے گا یا نہیں۔ عزیز طلبہ، تو آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں باب المتفرقات۔ صح بيع الكلب والفهد والسباع والطيور والذمي كالمسلم في بيع غير الخمر والخنزير، ولو قال بيع عبدك من زيد ب1000 على أني ضامن لك 100 سوى ال1000، فباع صح ب1000 وبطل الضمان، وإن زاد من الثمن فال1000 على زيد وال100 على الضامن۔ یہ باب ہے متفرق مسائل کے بیان میں، یعنی اس باب میں مصنف علیہ الرحمہ متفرق ابواب کے مختلف مسائل ذکر کریں گے۔ اس باب کو مصنف علیہ الرحمہ نے باب المتفرقات کا نام دیا، اور بعض کتابوں میں مصنفین اس کو مسائل شتہ کے نام سے بھی ذکر کرتے ہیں کتاب کے ختم ہونے کے بعد۔ تو فرماتے ہیں صح بیع الکلب والفہد والسباع والطیور، صحیح ہے کتے کا بیچنا اور خریدنا، اسی طرح چیتے کا خریدنا اور بیچنا، والسباع اور درندے کا خریدنا اور بیچنا، والطیور اور دیگر پرندوں کا خریدنا اور بیچنا۔ سب سے پہلی چیز الکلب، کتا۔ کتے کی خرید و فروخت کے بارے میں ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ تعالیٰ کا موقف یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کتے کی بے یہ جائز نہیں، اور وہ استدلال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث شریف سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد سود میں سے اور حرام میں سے وہ گانا گانے والی عورت کا مہر ہے، عوض ہے، اور اسی طرح جو ہے کتے کا ثمن ہے۔ احناف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتے کی بے یہ جائز ہے اور اس کی خرید و فروخت یہ جائز ہے۔ عزیز طلبہ، بطور تمہید کہ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ ابتدائی اسلام میں چونکہ زمانہ جاہلیت گزری تھی اور لوگوں میں کتوں کی بہت زیادہ محبت تھی، تو اس محبت کو ختم کرنے کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کے قتل کرنے کا حکم دیا، اور اس میں ہر قسم کے کتے کو قتل کرنے اور اس کو ختم کرنے کا حکم فرمایا تھا۔ پھر بعد میں جب لوگوں کے دلوں سے یہ محبت ختم ہوئی، کم ہوئی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کتوں کی اس حرمت کو اور اس قتل کے حکم کو جو ہے روک دیا، اور اس کے بعد پھر لوگ کتے وغیرہ شکار کے لیے اور اس کے لیے پالنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی۔ یہ ایک مختصر تاریخ ہے۔ تو اب ائمہ احناف کی مذہب کی تفصیل سنیں کہ ہمارے ہاں
مطلقاً کتے کی بے یہ صحیح ہے، چاہے وہ معلم ہو یا غیر معلم، چاہے وہ معلم ہو یا غیر معلم ہو، عقور ہو یا غیر عقور ہو، یعنی کاٹنے والا ہو یا غیر کاٹنے والا ہو۔ البتہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ سے ایک روایت ہے، وہ فرماتے اگر کتا کاٹنے والا ہے، کھانے والا ہے اور وہ تعلیم بھی قبول نہیں کرتا، یعنی باولا ہے، تو پھر اس کی بے یہ جائز نہیں۔ اور یہ بات صحیح بھی ہے کہ باولے کتے کی بے شرع یہ درست نہیں، اس لیے کہ اس میں ضرر ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ، امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ کتے کی بے مطلقاً جائز نہیں، چاہے وہ معلم ہو چاہے غیر معلم ہو۔ اور بعض روایت میں امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ سے بھی یہی قول ہے، لیکن ان کا صحیح قول یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کتے کی بے جائز ہے۔ ان کی دلیل یہی حدیث شریف ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من السحت مہر البغی و ثمن الکلب، کہ زانیہ کی اجرت کتے کی قیمت کی جو کمائی ہے یہ حرام ہے۔ ہماری دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی بے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ شکاری کتے کی بے یہ جائز ہے۔ پھر اس کے بعد یعنی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع الکلب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی بے سے منع فرمایا الا کلب صید او ماشیۃ، سوائے شکاری کے اور مال مویشی اور کو کی حفاظت کے لیے جو کتا ہو تو اس کی اجازت ہے۔ اس پر اعتراض ہوگا تو اس میں تو صرف کلب صید کا ذکر ہے جو مخصوص ہے، تو ہر قسم کے کتے کی اجازت کیوں؟ تو جواب یہ ہے کہ جب کتے کی شکاری کتے کی اجازت دے دی تو ہر کتا وہ شکاری بن سکتا ہے، اس لیے عمومیت کے ساتھ پھر اس کی اجازت ہوگی۔ بہرحال تو فرماتے ہیں صح بیع الکلب، صحیح ہے کتے کی بے، والفہد اور چیتے کے بے، والسباع اور درندے کی بے، والطیور اور دیگر پرندوں وغیرہ کی بے یہ جائز ہے۔ وَالذِّمِّيِّ كَالْمُسْلِمِ فِي بَيْعِ غَيْرِ الْخَمْرِ، اب یہاں سے یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ ذمی وہ شراب کے علاوہ اور خنزیر کے علاوہ دیگر مسائل میں مسلمان کی طرح ہے، یعنی جس طرح مسلمان کے لیے سود کھانا، ربا کھانا اور ربائی معاملات کرنا یہ جائز نہیں، اسی طرح وہ کافر جو ٹیکس دے کر مسلمانوں کے ملک میں رہے یعنی ذمی، اس کے لیے بھی مسلمانوں کے ملک میں ربا اور سود والے معاملات کرنا یہ جائز نہیں۔ وَالذِّمِّيِّ كَالْمُسْلِمِ، ذمی شریعت کے معاملات میں مسلمانوں کی طرح ہے، فی بیع غیر الخمر، البتہ خمر اور خنزیر کے علاوہ جو ہے یہ ان دونوں کے علاوہ باقی تمام معاملات میں مسلمانوں کی طرح ہے۔ یہ دو چیزیں چونکہ ان کے ہاں یہ سمن ہے اور سمنیت کے قبیل سے ہے تو اس لیے فرماتے ہیں یہ اس کی بے و شراء ان کے ہاں یہ جائز ہے اور ائمہ احناف رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ جائز نہیں۔ وَلَوْ قَالَ بِعَبْدَكَ مِنْ زَيْدٍ بِأَلْفٍ عَلَىٰ أَنِّي ضَامِنٌ لَكَ مِئَةً سِوَى الْأَلْفِ، یہ ایک اور مسئلہ بیان فرما رہے ہیں جو باب ربا سے متعلق ہے۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے سے کہے، مثلا بکر نے زید سے کہا تو اپنا غلام بیچ دے، 1000 کے بدلے میں اس پر بیچ دے، فروخت کر دے، میں آپ کو 1000 دے دوں گا، اس کا ضامن میں بنوں گا۔ اس طرح کہ آج کل ہمارے عرف میں کہتے ہیں یار چلو یہ موٹر سائیکل اس کو 50,000 ہی میں دے دے، 50,000 میں مانگتا ہے اور 2000 کی وجہ سے سودا خراب نہیں کرے، 2000 میں اپنی طرف سے آپ کو دے دوں گا۔ تو فرماتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، اور ضامن نے 2000 اپنے اوپر ضمان رکھا ہے، یہ ضمان اس پر لازم نہیں آئے گا، اس لیے کہ یہ کلم کلا سود اور رشوت ہے، یعنی گویا کہ وہ اس کو پیسوں کی لالچ دے کر، پیسوں کی رشوت دے کر اس کو جو ہے موٹر سائیکل یا چیز بیچنے پر مجبور کر رہے، تو یہ جائز نہیں۔ وَلَوْ قَالَ، اگر کوئی شخص اجنبی شخص عاقدین کے علاوہ کوئی غیر شخص کہے کسی عاقد سے، بے عبدہ کا بیچ تو اپنا غلام من زید زید پر بے الف 1000 کے بدلے، علی انی ضامن لک، اس شرط پر کہ میں تیرے لیے ضامن و 100
سول الف 1000 کے علاوہ 100 کا، فباع اس نے غلام بیچ دیا صاحب الف تو 1000 میں بے درست ہو جائے گی، وبطل الزمان اور زمان باطل ہو جائے گا۔ وَإِن زَادَ مِنَ الثَّمَنِ ہاں اگر اس نے یہ کہا تو آپ نے یہ موٹر سائیکل 50 کے 52 کے بجائے 50 میں بیچ دے، آپ کی قیمت میں سے 2000 یہ کم دے گا، یہ میں آپ کو دے دوں گا، یعنی من الثمن کا ذکر کر دیا، تو فرماتے ہیں اس صورت میں جائز ہوگا اور یہ زمان قبول کرنا بھی درست ہوگا۔ 1000 مشتری پر لازم ہوں گے اور 100 یا 2000 جو اس نے اپنے اوپر زمان لازم کیے اس پر لازم آئیں گے۔ وَإِن زَادَ مِنَ الثَّمَنِ اگر اس قائل نے زائد کیا سمن میں سے، من الثمن کا الفاظ زائد کر دیا کہ عَلَىٰ أَنِّ ضَامِنٌ لَكَ مِئَةً مِنَ الثَّمَنِ فَالْأَلْفُ عَلَىٰ زَيْدٍ تو اس صورت میں 1000 زید پر لازم ہوگا۔ وَالْمِئَةُ عَلَىٰ الضَّامِنِ اور 100 جو ہے 100 وہ ضامن پر لازم ہوگا۔ وَوَطْءُ الزَّوْجِ الْمُشْتَرَاةِ قَبْضٌ لَا عَقْدُهُ صورت مسئلہ یہ ہے کہ زید نے بکر سے باندی خریدی اور باندی خریدنے کے بعد ابھی تک باندی پر قبضہ نہیں کیا کہ اس باندی کا نکاح اس نے طیب سے کروا دیا اور طیب نے نکاح کرتے ہی مباشرت بھی کر لی، شب زفاف بھی گزار دیا، تو اب اس ناکح کا جس نے نکاح کیا ہے اس کا یہ جو مباشرت ہے یہ مشتری کی طرف سے قبضہ شمار ہوگا، لیکن اگر صرف نکاح کروا دیا ابھی تک اس نے مباشرت نہیں کی، باندی کے قریب بھی نہیں گیا، تو فرماتے ہیں اس صورت میں پھر یہ قبضہ شمار نہیں ہوگا، صرف نکاح قبضہ شمار نہیں ہوگا مشتری کی طرف سے، لیکن مباشرت کر لی تو قبضہ شمار ہوگا۔ اس مسئلے کا اثر اس صورت میں ظاہر ہوگا کہ اگر مشتری نے باندی خریدی اور اپنے لیے 3 دن کا خیال رکھا اور انہی 3 دنوں میں اس نے طیب سے اس کا نکاح کروا دیا، تو اگر طیب نے ان 3 دنوں میں اس باندی سے مباشرت کر لی تو اس کا خیار ساقط ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا اور یہ اس کی طرف سے قبضہ شمار ہوگا۔ اگر اس نے مباشرت نہیں کی تو یہ اس کی طرف سے قبضہ بھی شمار نہیں ہوگا اور اس کے خیار باقی رہے گا۔ فرماتے وہ تو زوج المشترات اور مباشرت کرنا خریدی ہوئی باندی کے شوہر کا جس کا نکاح مشتری نے کروایا ہو، قبض یہ مشتری کی طرف سے قبضہ شمار ہوگا، لا عقدہ نہ کہ اس کا عقد کرنا۔ ومن اشترى عبدا فباغ فبرهن البائع على بيعه وغيبته معروفة لم يباع لدين البائع وإلا بيع لدينه صورت مسئلہ یہ ہے کہ زید نے غلام خریدا اور غلام خریدنے کے بعد ثمن ابھی تک بائع کو بکر کو ادا نہیں کیا تھا کہ زید غائب ہو جائے، اب بکر قاضی کی عدالت میں آ جائے اور کہے کہ زید نے مجھ سے غلام خریدا ہے اور خریدنے کے بعد ابھی تک ثمن بھی ادا نہیں کیا اور غلام بھی یہاں موجود ہے اور غلام تو ظاہر عقد ہو گیا، اس کا ہو چکا ہے، تو اب وہ میرا دین نہیں دے رہا اور اس کا پتہ بھی نہیں، تو آیا میں یہ غلام کسی اور پر بیچ دوں اس دین کے بدلے میں؟ تو فرماتے ہیں قاضی تفتیش کرے گا، اگر پتہ چلے کہ زید جو ہے وہ کراچی میں ہے، معلوم جگہ میں ہے، تو فرماتے ہیں پھر بائع جو ہے کو کہا جائے گا کہ جاؤ اور اس کے پاس اس سے اپنا دین ثمن وصول کر لو، اور اگر اس کی جگہ معلوم نہ ہو، قاضی نے بھی تفتیش کی، آتا پتہ نہ چلے اس کا، تو یہ اپنا غلام کسی اور پر فروخت کر سکتا ہے، یعنی زید کا غلام یہ ابھی اس دین کے بدلے میں کسی اور پر فروخت کر سکتا ہے۔ فرماتے ومن اشترى عبدا اگر کوئی شخص غلام خریدے فغاب خریدنے کے بعد غائب ہو جائے، فبرهن البائع بائع نے بینہ قائم کر دیا علی بیعہ بے پر، وغیبتہ معروفۃ اس حال میں کہ مشتری کا غائب ہونا معلوم ہو اور اس کی غیبوبت جو ہے غائب ہونے کی جگہ معلوم ہو، لم یباع لدین البائع تو اس غلام کو بائع کے دین کے لیے بیچا نہیں جائے گا، والا بیع لدینہ وگرنہ اگر معلوم نہ ہو تو پھر قاضی اس کے دین کے لیے اس کو بیچا جائے گا اس غلام کو اس کے دین کے لیے۔ عزیز طلبہ، آج کی اس سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے باب المتفرقہ شروع کی اور اس میں ہم نے چند متفرق مسائل پڑھے۔ کل میں انشاءاللہ آپ حضرات سے وَلَوْ قَالَ بِعْ عَبْدَكَ مِنْ زَيْدٍ بِأَلْفٍ عَلَىٰ أَنِّي ضَامِنٌ لَكَ مِئَةً سِوَى الْأَلْفِ فَبَاعَ صَحَّ بِأَلْفٍ وَبَطَلَ الزَّمَانِ یہ صورت مسئلہ اور اس کی وضاحت سنوں گا اور زمان باطل ہونے کی وجہ بھی آپ حضرات بتائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔